السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رمضان کے متعلق چند باتیں بیان کروں گی۔ میرا نام زینب محمدی مفلحاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے سارے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ جو بابرکت و مبارک مہینہ ہے وہ آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزے فرض کیے۔ شاعر کہتا ہے چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا۔ بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دست طلب بڑھاؤ مہمان آ گیا، دست طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ ایک اور شعر ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے بندوں کی مغفرت، بخشش پہ آتا ہے بندوں کے گناہوں کی، بخشش پہ آتا ہے بندوں کے گناہوں کی، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، چند دنوں میں ہمارے پاس نہایت عظیم الشان مہینہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 8 دروازے کھول دینے کا حکم دیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، جس کی ہر رات اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھتا جا، اے برائی کرنے والے رک جا۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ من حرم فقد حرم، من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم ہو سارے بھلائیوں سے وہ محروم ہو گیا۔ پیاری بہنوں، جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہر طرف ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا انتظار ایک مومن سال بھر کرتے آتا ہے، اور ایک مومن کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ماہ برکتوں کا، بخشش کا، عنایت کا، تقوی کا، زہد کا، عبادت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک اور عظیم الشان مہینہ ہے، تو استقبال ہم اس کا کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے ہم اس رمضان کے تمام فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے؟ محترم سامعین و سامعات، ہر سال ماہ مبارک آتا ہے اور ایک ماہ بعد چلے جاتا ہے، لیکن اس ماہ کے برکتوں سے اکثر و بیشتر لوگ خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے زندگی میں کتنے رمضان آئے ہوں گے؟ 5 رمضان، 10 رمضان، 20 رمضان، 30، 40، 50 رمضان بھی آئے۔ کیا ہم نے پچھلے رمضان میں اس کا حق ادا کیا ہے؟ پچھلے رمضانوں میں ہمارے ایمان کی حالت کیسی رہی ہے؟
पिछले रमजानों में हमारी कैफियत कैसी रही है। जरा सोचे कि अल्लाह की खुर्बत कैसी रही है। रमजान के चले जाने के बाद हमारे अंदर तकवा कैसे रहा है। बहरहाल प्यारी बहनों, पिछले रमजानों में हमारी हालत कैसी भी रही हो, कैसे भी हमने पिछले रमजान गुजार दिए हों, लेकिन आने वाला रमजान हम बेहतर से बेहतर रमजान गुजारने की कोशिश करें। आने वाले रमजान के लिए हम ये अहद करें कि हमारा ये रमजान सबसे बेहतर, जिंदगी का सबसे बेहतर रमजान बनाएंगे। जिंदगी का सबसे बेहतर रमजान बनाने के लिए अहद करें। तो जब हम इस रमजान को सबसे बेहतर रमजान बनाने की कोशिश करते हैं, तो आइए चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगी, उसका जरूर लिहाज रखें, जिससे इंशाअल्लाह हम अपने रमजान को बेहतर रमजान बना सकेंगे। दिल हाजिर रखकर, कान खोलकर, नियतों को खालिस करते हुए अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह हमारा ये रमजान, ये आने वाला रमजान जिंदगी का बेहतर रमजान हो सकता है। वो चंद बातें बताने से पहले आपको बताती चलूं कि जो भी बातें रमजान के आने से पहले बताई जाती है, तो इसका ये मकसद नहीं होता है कि इसमें कोई नई बात बताई जाए, बल्कि प्यारी बहनों वही बातें होती है जो पिछले सालों में हमने सुना है। ये साल भी हम वही बातें बताएंगे, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि हम रमजान की आमद से पहले, रमजान के आने से पहले चंद एक बातें जो रोजों के फजाइल या रमजान की फजीलतें और अहमियतें बताई जाती है, तो इसका मकसद ये होता है कि हम आपके ईमान को ताजा करें। इससे हमारा ईमान ताजा होता है, हमारे दिलों की कैफियत बदल जाती है। इसको बताने का मकसद ये होता है कि इससे याद दहानी हो। एक साल पहले हम ये सब चीजें सुने, अब याद हो या ना हो बास को, तो इसलिए याद दहानी के लिए या नसीहत के तौर पर ये सब बातें बताते। तो प्यारी बहनों, जो भी बातें बताई जाती हैं उसको गौर से सुने, अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह जरूर इससे आपको फायदा होगा और जरूर इससे हमारा ईमान पिछले रमजानों से, इससे ये हमारा रमजान पिछले रमजानों से बेहतर रमजान हो सकेगा। क्यों? इसलिए कि नसीहत करना हमारा काम है। अल्लाह ताला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत कीजिए, नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। तो इसलिए प्यारी बहनों, नसीहत के तौर पर चंद बातें कबूल कीजिए, इंशाअल्लाह हम बेहतर रमजान बना सकेंगे अपने रमजान को। सबसे पहली बात, गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अल्लाह के हक में अगर कोताही है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, तौबा करें, अल्लाह जरूर कबूल करेंगे। अगर बंदों के हक में गुनाह किए हैं, बंदों के हक में कोताही हुई है, तो तस्फिया कर ले और अपने ऊपर लाजिम कर ले कि अगर मैं कोई गुनाह किया हूं या करूंगा तो ये मुझ पर लाजिम है। जैसे कि इब्ने वहब रहिमहुल्लाह के बारे में आता है, वो कहते हैं जब भी वो कोई गुनाह करते तो अपने ऊपर लाजिम कर लेते कि मैं एक रोजा रखूंगा। ऐसे ही जब वो कोई गीबत करते तो उनके ऊपर लाजिम कर लेते कि मैं इसके बदले एक रोजा रखूंगा क्योंकि मैंने गुनाह किया। कहते हैं कि बार बार रोजा रखने ने मुझे थका दिया। उसके बाद मैंने ये नियत की, यानी मैं लाजिम कर लिया कि अगर दोबारा मैं ये गुनाह करूंगा, दोबारा मैं किसी की गीबत करूंगा, दोबारा मैं किसी की चुगली करूंगा, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं 1 दिरहम सदका करूं। फमन हुब्बिद दराहिम तरक्तुल गीबा, दिरहमों की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत की वजह से मैंने गीबत को ही छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। प्यारी बहनों, एक बेहतरीन तरीका कार है जो हमारे गुनाहों को छोड़ने के लिए एक बेहतरीन तरीका।
کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں اب فلاں گناہ کیا ہوں، کیوں کروں گی تو میں 1 درہم صدقہ کروں گی، 10 روپیے 20 روپیے میں صدقہ کروں گی، کیوں میں نے گناہ کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ دوسری چیز، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ پیاری بہنوں، سلف صالحین رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں نصیب فرما، رمضان کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما۔ لیکن افسوس ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے دعا کیے ہیں؟ سلف تو 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، ہم 1 دن پہلے بھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہم اپنے اوپر یہ ضروری قرار کر لیں کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے روزے، اس کی سعادتیں، اس کے تمام برکات ہمیں نصیب فرما۔ یہ دعا ضرور کرتے رہیں۔ رمضان کا نصیب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رمضان ملا تو بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ رمضان کے روزے، رمضان کے تمام برکتیں نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی۔ 2 صحابہ کے واقعہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی نصیحت کے طور پر وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتی چلو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 آدمی آئے نبی کی خدمت میں اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شہید ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایک صحابی اس میں شہید ہو گئے، دوسرے صحابی 1 سال بعد طبیعی موت ان کو آئی تھی، یعنی عام موت آئی، اپنے بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو 1 سال بعد عام موت جن کو آئی تھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور یہ صحابی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لائن میں جو شہید ہے۔ آپ طلحہ بن عبید اللہ کو بڑا تعجب ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ سوچئے پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ذکر کیا، کیا اس نے اس کے بعد 1 سال کا رمضان نہیں پایا؟ کیا اس کے روزے اس نے نہیں رکھے؟ کیا اس میں قیام اس نے نہیں کیا؟ کیے، سال بھر نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، تراویح، تہجد، قیام اللیل کیے۔ تو آپ نے فرمایا فما بینہا ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جنت میں جانے کے لیے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ ہے رمضان کی اہمیت کہ اگر 1 رمضان کے روزے اور اس کی سعادتیں بھی ہمیں مل جائے تو اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے پیاری بہنوں، اللہ سے خوب دعا کرے، خوب خیر کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عبادتوں کو مشغول کرنے والی ساری چیزیں اس سے پہلے ہی کر لیجیے۔ جو کام رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں ان سب کو رمضان سے پہلے کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے کے بعد ہماری عبادتوں میں یہ سارے کام ہمیں خلل کر دیں۔ مثلا شاپنگ کرنا، بازاروں کو جانا۔ رمضان کے آنے کے بعد اگر ہم شاپنگ کریں گے یا ہم بازار جائیں گے تو اس سے ہماری عبادتوں پر خلل پڑتا ہے، ہمارے روزوں پر خلل پڑتا ہے، ہمارے قیام پر خلل پڑتا ہے، ہماری تراویح پر خلل پڑتا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر رمضان کی عبادتوں پر ہمارا خلل ہوتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جو رمضان کے مہینے میں شاپنگ کے نام پر روزوں کو ترک کر دیتی، روزوں کو چھوڑ دیتی ہے، قیام چھوڑ دیتی، تراویح کا پڑھنا وہ بھی چھوڑ دیتی ہے جو اہم عبادت ہے۔
پیاری بہنوں، ایک بات بتاتی چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اس زمین پر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے، سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ جگہ اس زمین پر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ تو ہم ایک افضل مہینے میں، ایک افضل دن میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بازار اللہ کو سخت ناپسند ہے، خاص طور پر خواتین بازار جانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، آپ شاپنگ کے لیے جائیں، لیکن وقت ضرورت جتنی شاپنگ ہو جلدی کرنے کے بعد واپس گھر لوٹ جائیں۔ رمضان کے مہینے میں بار بار شاپنگ جا کر، بار بار بازاروں میں گھوم کر وقت گزارنا یہ بالکل بھی درست اور مناسب نہیں۔ اگر آپ کچھ بھی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کام رمضان کے آمد سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے نپٹا لیں، ختم کر لیں۔ چوتھی چیز، رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ رمضان کے روزوں کے احکام، فضائل یا اس کے طریقے، اس کے مسائل سب کچھ معلوم کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الادب میں ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو کوئی بھی رمضان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا برائی کرنا نہیں چھوڑتا اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیاری بہنوں، جب تک ہم روزوں کے مسائل نہیں معلوم کر سکتے، روزوں کے فضائل ہم نہیں معلوم کر سکتے، نہیں معلوم کریں گے تو اس وقت تک اس سے فائدہ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس لیے روزوں کے بارے میں اس کے فضیلتیں، اس کے احکامات، اس کے مسائل ضرور معلوم کریں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ جو جھوٹ لغویات نہیں چھوڑتا ہے یا جہالت نہیں چھوڑتا، اس کی روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ جہالت مطلب بغیر علم کے روزہ رکھ لینا، وہ روزہ رکھیں یا ہم روزہ رکھیں گے، اب اس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، کب سحری کرنا چاہیے، کب افطار کرنا چاہیے، کب تراویح قیام کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر کئی مسائل ہوتے ہیں، حیض کی حالت میں کب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نفاس کی حالت میں اس کا روزہ کیسے ہوتا ہے، حاملہ اور مرضیہ عورت کے روزے کا کیا حکم ہے۔ یہ سب چیزیں جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ روزے اگر کوئی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہم سارے روزوں کے مسائل کو معلوم کریں۔ کتنے ایسے خواتین ہیں اب تک بھی انہیں نہیں معلوم کہ حیض کی حالت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے، یا حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، یا فیڈ کرنے والی عورت ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم، یہ بھی ہماری خواتین کو معلوم نہیں۔ بار بار بتانے کے باوجود بھی ہم بھول جاتے ہیں ان مسائل کو۔ ان سب کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ پانچویں چیز، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک منصوبہ بندی بنائیں، پلاننگ کریں کہ ہم یہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ رمضان میں مختلف نیک اعمال کرنے کی اب سے ہی نیت کر لینا چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس گول نہ ہو، جب تک ہمارے پاس مقصد یا ہدف نہ ہو، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیے، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم اتنے دنوں میں قرآن ختم کریں گے، پورا کریں گے۔ یہ مقصد اگر نہیں ہے تو آپ مہینہ بھر بھی قرآن پورا نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ نیت کر لینا ہے، یہ مقصد بنا لینا ہے کہ ہم 10 دن میں قرآن مکمل کریں گے۔ تو اگر ہم یہ نیت کریں گے تو ہم اس مقصد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نیت کریں کہ ایک قرآن نہیں، کئی ایک قرآن ہم اس رمضان میں مکمل پڑھیں گے۔ ہم توبہ کی نیت کریں کہ خالص اس مہینے میں ہم توبہ کریں گے۔ ہم صدقہ و خیرات کی نیت کریں کہ اس رمضان میں میں
اتنے روپیے ضرور خرچ کروں گی, ضرور صدقہ کروں. نیت کر لینا ہے, ایک تعداد مقرر کر لینا, 1000 روپیے یہ مہینہ ضرور, رمضان کے مہینے میں 1000 روپیے میں ضرور صدقہ و خیرات کروں گی, غریبوں کو دوں. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اول وقت میں ادا کروں گی, سنتوں اور نوافل کو ادا کروں گی. ہر روز 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر میں جنت میں ایک محل تعمیر کروں گی. یہ نیت نہ ہو تو ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. مقصد بنا لے, سحری سے پہلے ضرور آج اٹھوں گی, 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگوں گی. جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کے پاس گڑ گڑاؤں گی. رمضان کے راتوں کی, رمضان سے پہلے سحری کے وقت, سحری کو تو کیسے بھی اٹھنا ہی ہے, سحری سے پہلے ایک 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر استغفار کرے, دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. تو پیاری بہنوں, یہ سب چیزیں اپنے اوپر ضروری قرار کر لیں, مقصد بنا لیں. پورے رمضان میں تراویح پڑھوں گی, ایک دن بھی میں تراویح نہیں چھوڑوں گی. یا پھر یہ ارادہ کر لے کہ میں روزے داروں کو افطار کروانا ہے. ایسا نہیں کہ افطار کرانے کا مطلب آپ اچھے اچھے پکوان پکا کر کھلا دو, بلکہ ایک کھجور بھی اگر آپ کسی روزے دار کو دے تو آپ کو اس کو افطار کروانے کا ثواب مل گیا. دعا کرے اور یہ عزم کرے, یہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے طاقت دے تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں. تو یہ سب چیزیں رمضان کے آنے سے پہلے ہدف, اپنا مقصد بنا لے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہتر ہو سکتا ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. پیاری بہنوں, دنیا کی کوئی کتاب آپ کے سامنے یا رکھ دی جائے یا آپ کے ہاتھ میں دی جائے اور کہا جائے کہ اس کو پڑھو, کوئی بھی زبان آپ اس کو پڑھیں گے, سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا پڑھتے ہیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, جب ہی اس کا پورا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارنے کا مقصد یہ بتایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ہم یہ مقرر کر لیں کہ اتنے پارے, دن میں 3 پارے نارمل قرآن پڑھیں گے اور 1 رکوع یا 2 رکوع سمجھ کر پڑھیں گے. اپنے اوپر یہ مقرر کر لیں, یہ مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے. رمضان کے آنے سے پہلے اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ روزے جو بھی آپ کے قضا ہیں, جو بھی چھوٹے ہوئے روزے ہیں, اس کو رمضان کے آنے سے پہلے اس کو مکمل کر لیں, اس کے قضا کر لیں. ورنہ رمضان کے آنے کے بعد پھر دوسرا رمضان آ جائے تو یہ قضا آپ پر ڈبل ہو جائے گی. خاص طور پر خواتین جن کے روزے چھوٹتے ہیں حیض, نفاس وغیرہ کی وجہ سے, تو وہ اپنے روزوں کو جلد از جلد مکمل کر لیں. ابھی وقت باقی ہے. شعبان کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کثرت سے روزے رکھتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے, جس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے قضا روزے بھی رمضان میں رکھا کرتی تھی. تو اس لیے اگر کوئی پہلے روزے نہیں رکھے ہیں تو اب اپنے روزوں کو قضا کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر امت مسلمانوں کی غافل, جبکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پیاری بہنوں, اگر کسی کے قضا روزے نہیں ہیں تو بھی ہمیں روزے رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان تک, 15 شعبان تک روزے رکھتے تھے. 15 شعبان کے بعد آپ روزے نہیں رکھتے. کیوں؟ اس کا بھی مقصد بتاتے ہیں کہ اگر 15 شعبان تک ایک ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے, رمضان کے روزے رکھنے کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے, اگر وہ پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے روزے اس پر بھاری پڑ جائیں گے, کمزوری اس کے اندر آ سکتی ہے. تو اس لیے شعبان کے آدھا یعنی نصف شعبان تک 15 روزے رکھیں, اس کے بعد روزے چھوڑ دیں, اس کے بعد روزے نہ رکھیں. پھر رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پھر سے روزے رکھنا شروع کر دیں. روزے کو خراب کرنے والی ساری چیزوں سے محفوظ رہیں.
یہ آخری بات آپ کے سامنے بتاتی چلوں کہ روزے کو خراب کرنے کی سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو فون، موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں، یہ فون جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، پیاری بہنوں اس فون کو اپنے سے دور کر دیں۔ اس کے جو انٹرنیٹ ہے جس سے ہمارے روزہ ہی نہیں ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی، تو اس فون کو دور کر دیں۔ وقت مقرر کر لے کہ دن میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہی میں اس فون کا استعمال کروں گی، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ کسی کو کال کرنا ہے، کوئی میسج کرنا ہے، کوئی پروگرام دیکھنا ہے تو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ اس کے لیے مقرر کریں۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے ہم اپنے ہاتھ میں فون لیے ہوئے ہیں اور اپنا روزہ گزار رہے ہیں فون میں رہ کر، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ روزے کو یہ چیز خراب کر دیتی ہے۔ روزے کا مقصد آپ نیکیاں کریں، ایسا نہیں کہ وقت کو گزار دیں۔ تو پیاری بہنوں اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہمارا رمضان بھی سب سے بہترین رمضان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔